کہ کیا وہابی، دیوبندی اور غیر مسلم اہل حدیث وغیرہ سے نفرت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے اور گستاخ رسولوں کا معاملہ الگ ہے۔ غیر مسلم وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی ان سے معاملات کا حکم دیا گیا ہے، اور وہابی، غیر مقلد اہل حدیث، یہ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے نام پر قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو مسکوٹ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کر کے ان میں سے کئی لوگ ایمان سے خالی ہو چکے، اور جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی انہی میں ہے۔ ظاہر ہے کسی کے کفر کو جانتے ہوئے ان کو اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، یعنی کفر کو جانتے ہوئے ان کو ایمان والا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ان لوگوں سے معاملات رکھنا یہ جائز نہیں، اور ان لوگوں سے نفرت رکھنا یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا۔ تو ان سے نفرت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ محبت ان سے کی جائے جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کما قال، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے نفرت کرو۔ تو اللہ کے لیے محبت تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے لیے نفرت مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا یہی اللہ کی خاطر محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں سے محبت اور اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں سے دشمنی یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے، اللہ کے لیے کسی سے واپس لے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو دینے کے بعد واپس لینا یہ جائز نہیں، لیکن اگر گستاخ کے سامنے آپ نے کوئی چیز پیش کر دی، پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ ہے، تو فوراً اس کو لے لینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے درمیان ایک شخص آیا، انہوں نے کھانا پیش کیا، گفتگو کے درمیان اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ بد مذہب ہے، فوراً امیر المؤمنین نے اس کے سامنے سے کھانے کو ہٹا لیا۔ تو اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے لینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ دشمنان رسول سے دشمنی کرنا ہم ایمان کی علامت حدیث طیبہ کی روشنی میں سمجھ چکے۔ اب ایمان کی علامت یہ جب ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں کیوں کسی سے نفرت کرنی چاہیے، کیوں کسی کو برا کہنا چاہیے، یہ قرآن اور حدیث سے دور رہنا ہے۔ دیکھیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نعت پاک پڑھتے تھے، وہ ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کا جواب بھی دیتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف بھی کی اور دشمنوں کو جواب بھی دیا شاعری میں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت حسان کی مدد فرما سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی عطا سے مددگار ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی برائی کرنے والوں کے لیے جبریل علیہ السلام کی مدد ہوتی ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب اتنی کلیئرٹی کے بعد کوئی یہ کہے کہ ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، جانتے ہوئے کہ گستاخ رسول ہے پھر بھی برا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔